آپ کے سامنے آج باچا خان مرکز سے عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی انفارمیشن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے یہ ایک ویکلی پریس کانفرنس اپنے پریس کے بڑے بھائیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم جو کرنٹ حکومت ہے ان کی جو کچھ کوتاہیاں ہیں، ان کی جو کچھ شارٹ کمنگز ہیں آپ کے سامنے لائیں گے، اپنی پارٹی کی، اپنے بڑوں کی جو تہذیب کا ایک دائرہ ہے اور جو ایک اخلاقیات وہ ہمارے لیے وراثت میں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اس اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہم اپنی تنقید کریں گے۔ تنقید برائے اصلاح ہوگی، تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی۔ آپ سب کی آنے کا اور ویٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سٹارٹ اس بات سے میں کرنا چاہوں گی کہ اس ہفتے کی جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور بہت بڑا سکینڈل تھا، جو ان الیکٹڈ ایڈوائزر تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کے، اجمل وزیر صاحب، نہ صرف ان کی جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے ان کی کچھ بدعنوانی سامنے آئی ہے اس میں، لیکن ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی سامنے آیا ہے اس بات میں۔ بلمپ نام کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا نام سامنے آ رہا ہے جو ایک نجی اللہ خٹک نامی آدمی اون کرتا ہے۔ اس آدمی کو کووڈ-19 کے بہت سارے ویڈیو پروجیکٹس دیے گئے ہیں وداؤٹ بینگ سینڈ ٹو اینی اسٹیئرنگ اور اسٹینڈنگ کمیٹی۔ ادھر میں آپ سب کو بتا دوں کہ پچھلے جب سے نیولی مرجڈ ایریاز کے الیکشنز ہوئے ہیں تو جو ہماری صوبائی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ڈیزالو ہوئی ہیں وہ ریپیٹڈلی اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے بعد واپس تحلیل میں نہیں لائی گئی، لیکن بغیر کسی ڈیو پروسیس کے ان کو یہ کووڈ-19 کے اس میں حکومتی ویڈیوز بنانے کا ٹھیکہ ملا ہے۔ یہ وہی کمیٹیاں ہیں جنہوں نے سنتھیا رچی نامی ایک امریکی خاتون کو ہائر کیا تھا۔ نجی اللہ خٹک جو ہے ان کا ایک فرنٹ مین ہے شہاب احمد خان کے نام سے، جو کہ پچھلی تحریک انصاف کی حکومت میں میڈیا سیل چلاتا تھا، سی ایم ہاؤس سے آپریٹ کرتے تھے۔ ان دونوں کا جو نیکسس اجمل وزیر کے ساتھ بنا ہے، اس میں بڑا کلیئر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور بہت ساری irregularities ان دا فارم آف بزنس سامنے آتی ہیں، جو کہ خان صاحب کا جو ایک منشور تھا صاف شفاف حکومت کا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے دور ایک گورنمنٹ ماڈل بنانے کا، یہ جو شہاب احمد خان صاحب جو ہیں یہ انٹرفلو ایجنسی کے طاہر خان کے جو نیوز ون اینڈ انٹرفلو جو ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے پاکستان کی، اور یہ وہ شخصیت ہے جو عموماً آپ کو پرائم منسٹر کی میٹنگز میں کارنر میں تصویر میں فریم میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ شہاب احمد شاہ کا لنک ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور ان کو جو ایڈز ملی ہیں ان کی ساری پروڈکشن وغیرہ جو ہے وہ انٹرفلو ایڈ ایجنسی نے کی ہے۔ اجمل وزیر صاحب کی جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ کسی نے ایک بریکنگ نیوز کے تحت نہیں لیک کی، یہ اندر سے ہی لیک کروائی گئی ہے، اس لیے کیونکہ اجمل وزیر صاحب نے بلمپ اور شہاب علی خان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایک اور کیریکٹر ہے اس سب ایک مشکوک قسم کی کہانی میں، بہرامند صاحب، ان سے مانگی تھیں۔ اس سب کے بعد بہرامند صاحب بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے سین سے باہر ہو گئے ہیں۔ اجمل وزیر صاحب کو ایک قربانی کا بکرا بنا کے عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ادھر میں یہ بات صوبائی ترجمان عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کرنا چاہوں گی کہ جب بھی اجمل وزیر صاحب کا قصہ اپنے اختتام پہ پہنچے، جب انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ دے، تو یہ بھی بتائے کہ جب ان کے پاس الیکٹڈ 80+ ممبرز ہیں تو ان الیکٹڈ ایڈوائزر کو لینے کی کیا ضرورت تھی، اور جب ان الیکٹڈ ایڈوائزر آئے ہیں تو ان کے ایسٹس کیا تھے، جب ان الیکٹڈ ایڈوائزر صاحب اپنے پوسٹ چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کی ایسٹس کیا تھیں۔ عوام کو اور ہم سب کو یہ سوال پوچھنے کا اور اس سوال کا ایک شفاف کلیئر جواب ملنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، ہمارے ہائیڈل پروفٹس کا اور لوڈ شیڈنگ کا۔ یہ جو حکومت ہے ابھی 50 بلین روپیز خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی قرض دار ہے، اور 550 اور اس کے باوجود 12-12 16-16 گھنٹے کی ہم لوڈ شیڈنگ فیس کر رہے ہیں۔
پشاور جیسے علاقوں میں میرے حلقے میں چلے جائے 6 سے 8 گھنٹے تو کنفرمڈ لوڈ شیڈنگ ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ کسی یونین کاؤنسل میں ٹیوب ویل نہیں چل رہا. تو جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنے یہ وسائل کے اوپر اپنا حق کب ملے گا؟ یہ وہی سوال ہے جو عوامی نیشنل پارٹی عرصہ دراز سے پوچھ رہی ہے. اور کیونکہ اس سوال کا جواب یا اس چیز کو ایک کلمینیشن پوائنٹ تک کوئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں لانا چاہتے، اس لیے ہمیشہ مختلف طریقہ کار سے عوامی نیشنل پارٹی کو الیکشن اور پارلیمنٹ سے دور رکھنے کی ایک سازش ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو اے جی این قاضی کا ایک فارمولا ہے، جو پاور شیئرنگ کا فارمولا ہے، اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت لائی کس لیے گئی ہے. یہ کوئی کام کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یہ یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یا یہ جو ہمارے ہارڈ ارنڈ ڈیموکریٹک پروسیس کے جیسے 18th امینڈمنٹ، جیسے اے جی این فارمولا، جو ہمارے ایک سٹرکچرز ہیں، ان سٹرکچرز کی نیو ہلانے کے لیے یہ حکومت آئی گئی ہے. جو ان کے 365 اسمال ڈیمز کا وعدہ تھا، وہ ڈیمز کہاں ہیں؟ 3 ڈیمز بھی دکھا دیں جی، ہم سب جا کے تالیاں بجا لیں گے ان کے ساتھ، ادھر ان کی ذرا ہم بھی خوشی منا لیں گے. فیڈرل گورنمنٹ اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومتی اراکین اپوزیشن کے پارلیمنٹری ممبرز ایم پی ایس سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ آواز نہیں اٹھا سکتے، ہمارے صوبے کے ہائیڈل پروفٹس کی آواز آپ لوگ اٹھائیں. اور ہم نے بجٹ سیشن کے دوران، اس آن گوئنگ سیشن کے دوران، ہر ممبر نے اپنی سپیچ میں اس بات کا ریپیٹڈلی اظہار کیا ہے. لیکن ہم سپیچ جب اسمبلی میں کرتے ہیں تو کوئی سننے والا ہوتا نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب نہیں آتے، منسٹر صاحبان نہیں آتے، ہم تو وہ ایک خالی ایوان کو، کورونا کے ہاتھوں پریس بھی اب نہیں آتی، تو ہم تو خالی ایوان میں چیخ کے اپنے واپس آ جاتے ہیں. یہ جو سی ایم پختونخوا ہیں، جو لاسٹ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں وہ بولے ہی نہیں. اگر آپ میٹنگ کے منٹس نکال کے دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے ایسا انسان ہماری نمائندگی کیسے کر سکتا ہے جو ہمارے حقوق کے لیے اپنی آواز ہی نہیں اٹھا سکتا، جو بول ہی نہیں سکتا. اس آدمی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پارلیمنٹ اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ڈس انفرینچائز کرنے پاور میں لائی گئی ہے. ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے جتنے اختیارات یہ لوگ لے سکتے تھے انہوں نے لے لیے ہیں. اس وقت ان کا یہ بہانہ تھا کہ ہم یہ سارے اختیارات، یہ ڈیولپمنٹ فنڈز، یہ چیزیں ہم نچلی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی ہم، کیونکہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. جو انسان، آدمی یا عورت ووٹ کے بیسس پہ آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اب نچلی سطح پہ بھی آپ نے وہ چیز ڈیلے کر دی. یہ چیز تو کرونا کے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اب تو کرونا کی آڑ میں انہوں نے بالکل جس کو آپ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں یہ بل پاس کیا ہے. کووڈ بل کے اندر، کووڈ 2020 بل کے اندر انہوں نے چھپا کے اس چیز کو اسمبلی سے پاس کیا ہے. یہ اپنی اسمبلی میں جو ان کی ہم پہ ایک بہت بڑا نمبرز کا ڈفرنس ہے، اس چیز کا ناجائز فائدہ بار بار اٹھاتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب نچلی سطح پہ بھی اب گورنمنٹ نہیں رہی، ایم پی ایس کے ہاتھ میں آپ کچھ دے نہیں رہے، تو یہ صوبہ چلا کون رہا ہے؟ نہ ہمارے لیول پہ وہ ہو رہی ہے، نہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی گورننس ہو رہی ہے، نہ لوکل لیول پہ کوئی ہو رہی ہے. صوبہ چلا کون رہا ہے؟ آپ نے یہ پاورز نکال کے کس کے ہاتھوں میں سارے دے دیے ہیں؟ تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو ایک سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا اقامہ ہولڈر ہونے کے بیس پہ. نواز شریف صاحب پرائم منسٹرشپ سے ہاتھ دھو بیٹھے اقامہ ہولڈر ہونے کے باعث. اب یہ جو لوگ ہیں تو خان صاحب ہم اب ان پہ کیا ایکشن لیں گے؟ مطلب کتنی دفعہ وہ اپنی باتوں سے یو ٹرن کریں گے؟ ان کے یو ٹرنز ہم نے دیکھ لیے ہیں، ان کے یو ٹرنز ہم نے اپریشیٹ کر لیے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ جی یو ٹرن ایک کامیاب اور سکسیسفل پولیٹیشین کی نشانی ہوتی ہے. اس سے زیادہ سکسیسفل خان صاحب نہ ہوں. اب اس بات پہ وہ ٹک جائیں اور وہ بتائیں کہ ان میں سے کون سے لوگ نیشنل سیکیورٹی رسک ہیں
اور کون سے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی حکومتی فیصلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں جن کا اس ملک میں فائنینشیل سٹیک ہی نہیں ہے. جس کا اس ملک کے اندر فائنینشیل سٹیک نہیں ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے بل کے اندر کتنے اور یہ لوگ ٹیکس ایڈ کریں گے، پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی، کھانے کی اشیاء کی قیمت کتنی بڑھیں گی. ان کی تو فیملیز آرام سے ویسٹرن ورلڈ میں فرسٹ کلاس زندگی گزار رہی ہے، تو مجھے اور میری عوام کو وہ کیوں چکی کے اندر پیس رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے اور خان صاحب کو فل فورتھ ان سب کو اپنے کام سے فارغ کر دینا چاہیے. اپ کمنگ اب ہمارے صوبے میں ایک ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے جس کے اوپر صلاح الدین مومن صاحب آپ لوگوں کو ذرا ڈیٹیلز دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پریس کے تمام دوستوں کو، کیونکہ بہت سارے تو ہم گیلریز میں ان سے ملتے بھی ہیں، انٹریکشن بھی ہوتی رہتی ہے ان کے بسا اوقات، تو ساروں کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ ویٹ کا بحران صوبہ تو پہلے ہی سے طرح طرح کے بحرانوں اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ جو اب ایمننٹ یہ آ رہا ہے آٹے کا بحران، یہ سب سے بدترین ہوگا. 14 جولائی کو پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی جس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے لیے سخت کارروائی کا کہا تھا، لیکن اس کے باوجود کراچی ملز ایسوسی ایشنز والوں نے ان کی قیمتیں بڑھا دی. جب انہوں نے یہ سٹرن وارننگ دی تو انہوں نے قیمتیں 4 to 54 روپیز پر کلو گرام یہ بڑھا دی، اور ان کی وہ سٹرن وارننگ جو تھی وہ اخبارات کی سرخیوں کے بجائے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی. 15 جولائی کو ECC اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہ نوٹ کیا گیا کہ ہمارے جو ٹارگٹ ہیں ہم اپنے ٹارگٹ سے 21% لو جا رہے ہیں. جو انہوں نے ٹارگٹ رکھی ہوئی ہے ہم اس کے 21% شارٹ ہے، which is equal to 8.8 ملین ٹن. اتنا ہمارے پاس یہ گندم کی کمی ہے. پھر یہ کہ پختونخوا کی جب بات کریں تو پختونخوا میں انہوں نے اب تک 19,000 ٹن گندم خریدی ہے، اور اس کے لیے اب مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ یہ پٹواری صاحبان کو بھی یہ گو کہ یہ ان کو کچھ ٹھیک سمجھتے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کیا چڑ ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ پنجاب میں تو یہ پھر سے وہی نظام لانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی گھوم رہے تھے ادھر ادھر ویٹ کے لیے، اور اس سارے ایفرٹ کے باوجود انہوں نے صرف 19,000 ٹن گندم خریدی ہے، جو کہ ان کا ٹارگٹ تھا 4 لاکھ ٹن، اور صرف اس طرح 19,000 پہ یہ آ گئے ہیں. اچھا، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن جو ان کا پختونخوا کا چیپٹر ہے، ان کا کہنا ہے، انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ویئر ہاؤسز میں، ہمارے گوداموں میں صرف 1.5 لاکھ ٹن گندم باقی ہے، اور یہ 1.5 لاکھ ٹن گندم صرف 2 ویکس کے لیے کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ویکس اگر گزر جائے، ہم اگر یہ ختم ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسی طرح کی کرائسس ہوگی جو لیٹ 90s تھا وہاں پہ تھے، اور جو ارلی کووڈ-19 سے پہلے کے یہاں پہ ایک بحران آٹے کا آیا تھا، پرائس ہائکس ہوئی تھی. بیسیکلی یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ اس وقت حالات اتنے برے نہیں تھے، لیکن اب جو حالات آنے والے ہیں، اب جب پیسے ہوں گے لیکن آٹا نہیں ملے گا، غریب کو اسپیشلی، مالدار پہ تو اللہ کا ویسے بھی کرم ہوتا ہے، لیکن غریبوں کا جو حال ہونے والا ہے وہ بہت ہی برا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا چیپٹر یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی.